السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پہلا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے کہ جس کی ایک سورت کے برابر عبارت کوئی نہیں بنا سکتا، اور قرآن شریف میں گزری ہوئی اور آئندہ کی سچی سچی خبریں موجود ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے مشرف ہو کر لوگوں سے بیان کرنے لگے اور بیت المقدس تک جانے کی خبر دی تو کفار نے اس کو جھٹلایا، اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے تو بعض ایسی علامات پوچھیں کہ جس میں شب کو آپ نے غور نہ فرمایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ظاہر کر دیا تو آپ نے خوش ہو کر صاف صاف نشانیاں اس کی بیان فرما کر سب کو شرمندہ کر دیا۔ تیسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ چوتھا، جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جمع ہوئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلتے ہی سب نے سر نیچے کر لیے اور ان سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں تک جا لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کے سروں پر ڈال کر فرمایا، شاہات الوجوہ، یعنی برے ہو جائیں منہ ان کے۔ آخر ایسا ہی ہوا، جن کے سروں پر مٹی پڑی وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ پانچواں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین میں ایک مٹھی خاک اپنے دشمنوں کے منہ پر پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شکست فاش دی۔ چھٹا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں جا کر چھپے تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر جال لا دیا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ ساتواں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے سراقہ ابن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلا۔ جب قریب پہنچا تو اس گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھنس گئے اور وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ آٹھواں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جس نے ابھی نر کی صورت نہیں دیکھی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے دودھ دینے لگی۔ نواں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں زخم ہو کر پانی رخسار پر بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا تو آپ کے دست مبارک کی برکت سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر اور جمال والی ہو گئیں۔ دسواں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حدیبیہ میں مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں تشریف فرما تھے۔ 1500 صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے لشکر میں پانی موجود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر ممکن ہو سکے پانی جمع کرو۔ نہایت مشکل سے سارے لشکر کی مشکوں سے پانی کے برتن نچوڑ کر ایک پیالہ پانی جمع ہوا۔ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک پیالہ میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ کی برکت سے پیالہ سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور سارے لشکر والوں نے مشکیں بھریں اور پانی کے برتن بھر لیے۔ سب نے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بھلا تم کتنے آدمی تھے جو پانی پینے میں شامل تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تو کل 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ رحمت کا پانی سب کو کافی تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔